تین نبیوں کا ذکر ایسا ہے کہ جنہوں نے جیسے ہی پکارا اللہ نے فوراً ان کی دعا قبول کی. ایک ایوب علیہ السلام. تینوں کے جملے سن لیجیے, تینوں کے جملے. ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا گیا تو سخت بیمار ہوئے تھے. انشاءاللہ وہ 23ویں پارے میں ان کا تفصیلی ذکر آئے گا. بہت سخت آزمائش میں مبتلا تھے, جسم پورا بیمار. اس وقت انہوں نے جب ان کی زبان کٹ گئی تھی تو یہ جملہ کہا تھا, وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اے مولا تکلیف تو مجھے پہنچی ہے لیکن تو ارحم الراحمین ہے, تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا. اس کے فوراً بعد اللہ فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ. ہم نے ایوب کی دعا سن لی اور جو انہیں تکلیف تھی فوراً اس کو ہم نے دور کر دیا. یہ ایوب علیہ السلام کی سن لی. ادھر یونس علیہ السلام کی سن لی. یونس علیہ السلام کا جملہ کیا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کو اسم اعظم بھی کہا گیا ہے, بہت تیز دعائیں قبول ہوتی. تیسرے نبی کا ذکر ہے حضرت زکریا علیہ السلام. اولاد نہیں تھی, بڑھاپا آ گیا تھا, تب انہوں نے یہ کہا تھا ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اے میرے رب مجھے تنہا مت چھوڑ, مجھے اکیلا مت رکھ, تو بہترین, تو خیر الوارثین ہے, بہتر وارث دینے والا ہے, سب کا بہترین وارث تو ہی ہے. تو یہ دعا حضرت زکریا علیہ السلام کی اللہ کو پسند آئی. اے اللہ مجھے اکیلا مت چھوڑ, تو خیر الوارثین ہے. اللہ فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ. ہم نے زکریا کی دعا سن لی اور فوراً ان کو یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں بیٹا عطا کیا. تین دعائیں میں نے آج آپ کو بتائی ہیں, ایک ایوب علیہ السلام کی, ایک یونس علیہ السلام کی, ایک زکریا علیہ السلام کی. ایوب علیہ السلام نے بیماری میں دعا کی, یونس علیہ السلام نے اندھیریوں میں دعا کی, زکریا علیہ السلام نے بے اولاد ہونے پر دعا کی. یہ تینوں معاملات ہماری زندگیوں میں آتے ہیں. کوئی بے اولاد ہے, کوئی پریشان حال ہے, اور کوئی بیمار ہے. یہ تین دعائیں یاد رکھیں. اللہ نے فوراً ان آیتوں کے بارے میں فرمایا, ان کے آیتوں کے بعد فرمایا, ہم نے فوراً قبول کیا ان کی باتوں کو, فوراً قبول کیا. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی قبول کرنے والا ہے. اور ایک آیت اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ارشاد فرمائی. مولا کریم فرماتا ہے کہ یہ سب نبیوں کے ذکر کے بعد یہ سورہ جہاں ختم ہونے کو آیا, آخر میں جہاں سورہ ختم ہونے کو آیا, اخیر سورہ میں رب تبارک و تعالیٰ آخری نبی کے بارے میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا ہے, رحمت بنا کر بھیجا ہے. رحمت کا مطلب کیا ہے؟ رحمت جس کے ذریعے سے خوشیاں ملے, جس کے ذریعے سے مشکلات حل ہوں, جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبتوں کو دور کرے, وہ رحمت ہے. ماں بیٹے کے لیے رحمت ہے, باپ بیٹے کے لیے رحمت ہے, یہ سب رحمتیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت اس دنیا میں کوئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم, وہ سب کے لیے رحمت ہے, وہ سب کے لیے رحمت ہے. حتیٰ کہ آپ کو میں بتاؤں, زمین و آسمان اس بارے میں لڑائیاں کرتے ہیں. زمین اور آسمان, اعلیٰ حضرت نے اس کو اپنے نعت میں لکھا ہے خم ہو گئی پشت فلک استان زمین سے. یعنی آسمان بہت اپنی ڈینگے یعنی اپنی بڑائیاں بتا رہا تھا کہ مجھ میں چاند ہے, مجھ میں ستارے ہیں, مجھ میں سورج ہے, یہ سارے بڑے بڑے اسٹارز آسمان اپنے اندر رکھتا ہے. تو زمین نے ایک ہی تانا دیا تھا, ایک تانا دیا تھا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خم ہو گئی پشت فلک, یعنی آسمان کی پیٹھ جھک گئی اس تانے زمین سے, زمین کے اس تانے کو سن کر. خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے, سن ہم پہ وہ سرور دو عالم ہے, وہ رتبہ ہے ہمارا. ہمارے اوپر تو چاند سورج ستارے جس سے فیض پاتے ہیں وہ محمد الرسول اللہ زمین میں ہے. میرے عزیزو آپ کو میں بتاؤں, رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ملائکہ کے لیے رحمت ہیں کہ نہیں؟ میں آپ سے کچھ سوالات کر رہا ہوں. اور اللہ کے کئی عالم ہیں, عالم یعنی کئی دنیا ہیں, کئی جہاں ہیں, ہاں وہ ہر عالم کے لیے ہیں رحمت ہیں. وہ ملائکہ کے لیے رحمت ہیں, جنات کے لیے رحمت ہیں, نباتات کے لیے رحمت ہیں, جتنے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں سب کے لیے کیا ہے میرے مصطفیٰ؟ رحمت ہیں. شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے وہ ہر عالم کی رحمت ہیں, کسی عالم میں رہ جاتے یا ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا, یا ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. میرے عزیزو یہ قربان جاؤ میرے مصطفیٰ کریم کے اس روئے زمین پر کہ آقا ہمارے درمیان میں ہے, ورنہ وہ ملائے اعلیٰ میں رہتے ہیں,
وہ فرشتوں کے درمیان رہتے، وہ جنتی حوروں کے درمیان رہتے، لیکن مولا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان میں رکھا۔ یہ حضور کی اپنی پسند تھی اپنی امت کے ساتھ رہنے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، قیامت کے دن کیا میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پچھلی امتوں کے لیے رحمت نہیں ہوں گے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کے ہر امتی کے لیے حضور رحمت ہے، سب کے لیے رحمت ہے، سب کا حساب حضور کی شفاعت کے بعد ہونا ہے۔ لیکن اس کے باوجود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اگر کہیں نظر آئیں گے تو وہ اپنے امتیوں کے بیچ میں نظر آئیں گے، ہمارے درمیان نظر آئیں گے۔ لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارد گرد ہوں گے۔ عزیزان گرامی وقار، اب یہاں پر ایک بات میں عرض کرتا ہوں، ایک آیت میں پڑھتا ہوں، آپ خود سمجھ جائیں گے۔ 11ویں پارے میں یہ آیت گزر چکی ہے، میں ترجمہ بتاتا ہوں اور کس کی طرف اشارہ ہے آپ خود سمجھ لیں گے، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ یہ آیت کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا۔ اے محبوب آپ فرما دیں، آیت کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، آپ فرما دیں کہ جب اللہ کا فضل تمہیں ملے، لوگوں کو اللہ کا فضل ملے یا اللہ کی رحمت آئے تو خوب خوشیاں مناؤ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ جب اللہ کی رحمت تمہیں مل جائے تو خوب خوشیاں منائے۔ سنی ہو سمجھ گئے؟ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے جب تمہارے پاس اللہ کی رحمت آ جائے تو اب ہر ایک کو بات پتا ہے اللہ کی سب سے بڑی رحمت اس روئے زمین پر 12 ربیع الاول کو آئی۔ تو اب جو ہماری خوشیاں منانے کا طریقہ ہے وہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں؟ قرآن کے مطابق اللہ نے فرمایا جب اللہ کی رحمت تمہارے پاس آئے تو خوشیاں منو۔ اچھا، اور دوسری بات وسیلے کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ بالکل، قرآن سے میں بتاتا ہوں، یہ بھی 11ویں پارے کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے فقالوا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ یہ پچھلی امتیوں کی دعا اللہ فرما رہا ہے پہلے کے، کہ ان لوگوں نے کہا اے رب ہمارے، اے ہمارے رب، ہم کو ظالم قوم کے لیے آزمائش کا ذریعہ نہ بنا، ظالم قوم کے ہاتھ ہمیں مت چھوڑ دے۔ ان کی دعائیں وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، یہ دعا تھی پہلے والوں کی، لیکن قیامت تک آنے والا یہ دعا کر سکتا ہے، قیامت تک آنے والا یہ دعا کرے گا۔ کیا؟ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اے ہمارے رب اپنے رحمت کے وسیلے سے، اپنی رحمت کے وسیلے سے ہم کو کافروں سے نجات دیتے، اپنی رحمت کے وسیلے۔ اور رحمت کون ہے؟ قرآن میں یہ لفظ آیا ہے وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ، تیری رحمت کے صدقے، تیری رحمت کے وسیلے سے ہمیں کافروں سے نجات دے دے۔ قرآن میں خود اللہ نے سکھایا اور خود فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمتا للعالمین۔ محبوب آپ تو پوری دنیا بلکہ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، تو رحمت کا وسیلہ لے کر دعا کرنا قرآن کا حکم ہے۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، جو نہ سمجھ سکے وہ اس کی خام خیالی ہے، بد نصیبی ہے، لیکن الحمدللہ میرے مصطفیٰ اس روئے زمین کے لیے بھی رحمت ہیں اور قیامت کے دن کے لیے بھی ہمارے لیے رحمت ہے۔ اللہ کریم میرے مصطفیٰ کی عاشقوں کی جماعت میں زندہ رکھے اور ان کے سچے عاشقوں میں ہی ہماری موت عطا فرمائے۔ سورہ حج کا بھی تذکرہ آیا ہے کل کی سورہ میں، جیسے سورہ کہف سورہ طٰہٰ اور سورہ کہف وغیرہ جو ہم نے تلاوت کی تھی، اس میں بہت ساری چیزیں، کئی لوگوں نے ہم سے سوال کیا ذوالقرنین کون تھے، کیونکہ یہ سوال یہودیوں نے حضور سے کیا تھا، اور پھر دیگر کچھ چیزیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہاں مختصر سا وقت ہے، تھکے ہوئے لوگ ہیں، تراویح کافی 1.5 گھنٹے تک 2 گھنٹے تک پڑھتے ہیں، پھر میں آپ کو اتنی دیر تک پکاتا رہوں یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ مختصر انداز میں آپ کو جو اہم پیغامات ہیں وہ مل جائیں۔ پوری تفسیر سننا ہے تو پھر تفسیر آپ کو پڑھنا بھی چاہیے، میں پوری تفسیر تھوڑی نہ بیان کر رہا ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہوگا ہم تفسیر کر رہے تھے، تقریباً 7 سال میں نے تفسیر کیا، الحمدللہ 7 سال میں صرف ہمارے 5 پارے ہوئے تھے قرآن کی تفسیر کے۔ 5 پارے بھی میں نے پورے مکمل نہیں کیے، 5 پارے اخیر تک پہنچا تھا، جس کے لیے ہمیں 7 سال لگ گئے تھے، بلکہ اس سے زیادہ ہی لگ گئے تھے۔ آج دعائیں کہاں نہیں ہو رہی ہیں؟ دعائیں سب جگہ ہو رہی ہیں، اجتماعی دعائیں ہو رہی ہیں، ہر خطبے میں، ہر نماز میں، ہر جگہ دعائیں ہوتی ہیں، لیکن میرے عزیزو شاید وہ اخلاص سے خالی ہو گئے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، حرام لقمے پیٹ میں پڑے ہوں
حرام کمائی گھر میں پڑی ہو تو حدیث پاک میں اس کی کوئی دعا آسمان تک نہیں جاتی، کوئی دعا آسمان تک نہیں جاتی. اور ان تمام چیزوں کی طرف کبھی خیال بھی نہ کرنا اور پھر یہ کہنا کہ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی، اخلاص نہیں ہوتا. یا تو پھر دعا تو کرتے ہیں، کمائی بھی صاف ہے، حلال ہے، لیکن دعا کرنے کے وقت ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں، جلدی سے بھاگنا ہے. ہم تو دیکھتے ہیں نا نماز میں ہاتھ اٹھانے میں بھی لوگوں کو شرمندگی ہونے لگتی ہے. کچھ تو مرے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ دعا کر رہے ہیں، کچھ انگوٹھے پھوڑ رہے ہیں دعا میں. تم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگ رہے ہو. اخلاص اگر ہوتا تو تمہیں اپنے کی خبر نہیں ہوتی. اخلاص، دعا بھی تو رسمی طور پر مانگ رہے ہیں. امام اپنی دعا کر رہا ہے، مقتدی اپنے انگوٹھے پھوڑ رہے ہیں. یہی تو چل رہا ہے. کچھ انگلیوں میں کھیل رہے ہیں، کچھ اپنے ہاتھوں کو نیچے لٹکائے ہوئے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دعا کرتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں کبھی کبھار حضور روتے ہوئے اتنی بلند ہاتھ اٹھا لیتے کہ حضور کے بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی. خانہ کعبہ کے پاس حرم پاک میں کبھی حضور دعا کرتے ہیں. میرے عزیزو، دعا ایک طرح سے بھیک مانگنا ہے، اور وہ بھی پروردگار عالم کی بارگاہ میں. اور تمہارے انداز دیکھے جاتے ہیں، تمہارا اخلاص بھی دیکھا جاتا ہے. مانگنے میں ہی تم سیریس نہیں ہو، صرف رٹی رٹائی ہوئی چیزیں بولے جا رہے ہو. یعنی کسی نے یاد کرا دیا بس وہی بولے جاؤ. تمہارا دل کب کہہ رہا ہے؟ دل کی حضوری کے ساتھ کب کہہ رہے ہو؟ کچھ چیزیں خاص ہیں، صغیرہ کبیرہ ہمارے معاف کر دے، اس کو پتہ ہی نہیں صغیرہ کون ہے کبیرہ کون ہے. یہ تو رٹی ہوئی چیزیں بولے جا رہے ہو نا. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ معاف کر دے. کیا ہے صغیرہ کبیرہ؟ کچھ پتہ نہیں، مولوی صاحب نے سکھایا تھا. دل کا جب حضور نہیں، دل کا اخلاص نہ ہو تو پھر کیا چیز مانگ رہے ہو اللہ کی بارگاہ میں؟ اخلاص یہ سب سے بڑی طاقت ہے. اگر یہ نہیں ہے تو عبادتوں کی جان ہی نہیں ہے. عبادتوں کی جان ہی نہیں ہے. عبادتوں کی جان اخلاص ہے. یہاں تک کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ ایسا بھی لکھا ہے، وہ پڑھنے کے بعد مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. ایک بزرگ تھے، 30 سال تک انہوں نے پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز ادا کی. 30 سال تک ایک بھی نماز ان کی تکبیر اولا بھی نہیں چھوٹی امام کے پیچھے. تکبیر اولا، امام جب پہلی تکبیر باندھ رہا ہے اس تکبیر میں وہ حاضر رہتے تھے. جماعت تو دور کی بات ہے، چھوٹنا، پہلی تکبیر کبھی نہیں چھوٹی 30 سال تک. 30 سال کے بعد ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ وہ مغرب میں لیٹ ہو گئے، ایک رکعت ہو گئی تھی. اور 30 سال کے بعد صفیں بھر گئی تھی، پیچھے جگہ ملی. وہ آئے اور کہا آج اگر میں پیچھے نماز پڑھوں گا سب گھوم گھوم کے مجھے دیکھیں گے. 30 سال سے جو پابند تھا کہاں گیا کہاں گیا. ہوتا یہی ہے سب. وہ شرمندگی کے مارے کہ لوگ مجھے دیکھیں گے کیا سوچیں گے، گھر چلے گئے. گھر جا کر مغرب پڑھ لی. عشاء میں آنے میں پھر ڈر لگنے لگا کہ اب تو پوری نماز میں ہی نہیں گیا تھا، لوگ سوچیں گے. 30 سال کے بعد پہلی نماز آپ کی نہیں ہوئی ہے، کہاں گئے تھے کہاں گئے. عشاء میں بھی نہیں آئے، عشاء میں بھی نہیں آئے. اس زمانے میں ایک بڑے کامل بزرگ تھے، ان کو خبر کی گئی آج ایک بڑا حادثہ ہو گیا ہمارے شہر میں. کہا کیا؟ کہا فلاں بزرگ جو 30 سال سے مسجد میں تکبیر اولا کی بھی پابندی کرتے تھے آج وہ غائب ہے. تو اس بزرگ نے فرمایا چلو ہم ملتے ہیں. جا کر کے ملے کہ کیا ہے، طبیعت خراب ہو گئی، علیل ہو گئی، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کچھ ہوا نہیں لیکن تھوڑا سا لیٹ ہو گیا مغرب میں، اور پھر پیچھے جگہ مل گئی 5-6 صفوں کے پیچھے. میں نے یہ سوچا کہ لوگ بعد میں کیا کہیں گے. لوگ کیا کہیں گے کہ اتنے سالوں کی پابندی کے بعد آج تمہاری پہلی صف بھی نہیں ہوئی، پہلی تکبیر بھی نہیں ہوئی. اس بزرگ نے کہا کس سے؟ 30 سال کی پابندی کرنے والے سے. کہا میاں جاؤ پچھلے 30 سال کی پوری نمازیں قضا کر لو، واپس دوبارہ پڑھ لو، اعادہ کرو. اس لیے کہ 30 سال جو تو نے پابندی کی نمازوں کی، وہ تو یہی سوچ کر کے کہ لوگ کیا کہیں گے. آج تیرے دل میں یہ جو خیال آیا کہ لوگ کیا کہیں گے مغرب کے پیچھے ہو جانے سے، اس کا مطلب ہے کہ 30 سالوں تک جو تو نے پابندی کی یہ لوگوں کے لیے کیا، اللہ کے لیے نہیں. جاؤ واپس لوٹاؤ 30 سال کی نماز سے. رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب میں یہ پڑھا. واقعی میرے عزیزوں اس بات کا خیال بھی نہیں آنا چاہیے ہمیں عبادتوں میں کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے. اللہ رب العزت کا ذکر ایسے کرو کہ مدہوش ہو جاؤ، صرف میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، دنیا کیا کہہ رہی ہے اس سے ہمیں کیا غرض ہے. آج یہی بیماری نے بہت ساری عبادتوں میں ہمارے خلل ڈال رکھا ہے، خلل ڈال رکھا ہے.
تمہارے سنتوں سے دور ہونے کا ایک بڑا سبب بھی یہی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. یہ کبھی نہیں سوچتے کہ قبر میں جاؤں گا تو مصطفیٰ کیا کہیں گے, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھیں گے تو کیا کہیں گے. یہ کیوں خیال نہیں آتا؟ اگر اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا, جیسے آج آوارہ گردی میں ہوں, نشہ میں ہے, سنتوں سے دور ہے, اٹھا کر جب مجھے قبرستان لے جایا جائے گا, میرے آقا اگر دیکھیں, میرے آقا کیا کہیں گے. سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے, کہا فاطمہ تمہارا نکاح علی کے ساتھ کر رہا ہوں, منظور ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا بابا جان آپ جو فرمائیں منظور ہے. حضرت علی مہر کتنا دیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 400 مسقال چاندی دیں گے. 400 مسقال چاندی, وہی زمانے کا حساب کیلکولیشن الگ ہوتا ہے. آپ کسی بھی دارالفتہ سے سوال کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ اس وقت کیلکولیشن میں کتنا بیٹھتا ہے, اگر کسی کو شوق ہے تو. حضرت فاطمہ کا یہ مہر طے پایا, مہر مقرر بھی ہو گیا. بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ حضرت فاطمہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نکاح کس کی جانب سے ہو رہا ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا کہ تمہارا نکاح علی کے ساتھ ہو. تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں تو پھر میرا مہر بھی اسی شان کے مطابق ہونا چاہیے. 400 مسقال چاندی, کہا میرا مہر بھی اس شان کے مطابق رکھیں جو اللہ تعالیٰ نکاح کر رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فاطمہ تم کیا پسند کرتی ہو مہر میں, تم کیا لینا چاہتی ہو مہر میں؟ حضرت فاطمہ نے کیا کہا, اللہ اکبر, قربان جاؤ مسلمانوں. کہتی ہیں آقا اگر اللہ نکاح کر رہا ہے تو رب تعالیٰ سے یہ لکھوا لیں کہ آپ کی امت کی بخشش میرے مہر میں رکھی جائے. اللہ اکبر, آپ کی امت کی مغفرت اور بخشش میرے مہر میں رکھی جائے. خواہشیں ہوں تو ایسی ہوں, تمنائیں ہوں تو ایسی ہوں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر کوئی عزیز بننا چاہتا تو صرف ان کی امت کی بات کرتا, حضور خوش ہو جاتے تھے. میرے عزیزو آج بھی یہی حال ہے کہ اگر تم امت کا خیال کرو گے تو میرے آقا خوش ہو جاتے ہیں. اگر تم حضور کی امت کے بارے میں بات کرو گے حضور پاک بے انتہا تمہیں نوازنے لگتے ہیں. حضرت جبرائیل امین نے بھی یہ محسوس کیا. جانتے ہیں حضرت جبرائیل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قربت چاہتے تھے تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے کیا کہا جانتے ہیں؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں میں اپنی طرف سے آپ کی بارگاہ میں کوئی چیز پیش کروں جس سے آپ خوش ہو جائیں. اب حضور کس چیز سے خوش ہوتے ہیں؟ مکہ والوں کی تکلیفیں الگ ہیں, تبلیغ اسلام میں آنے والی تکلیفیں الگ ہیں, سب چیزیں ہیں, لیکن حضرت جبرائیل نے یہ سب نہیں کہا کہ ان دشمنوں کو میں اپنے پر سے ہلاک کر دوں گا یا تبلیغ اسلام میں چلنے والوں کے لیے راہ ہموار کر دوں گا, بلکہ جبرائیل امین نے یہ پیش کیا کہ آقا قیامت کے دن جب آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہوگی میں اپنے پر بچھا دوں گا. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائیں پر کو خبر نہ ہو. عزیزان گرامی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جیسے ہی انہوں نے التجا پیش کی میرے آقا خوش ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بھی ملتا ہے جس نے یہ دعا کی اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مغفرتا عامہ, اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمتا عامہ. اے اللہ امت محمدیہ کی عام مغفرت فرما, اے اللہ امت محمدیہ پر عام رحم فرما. جس نے یہ دو دعائیں کی حضور فرماتے میری شفاعت اس پہ واجب ہو گئی. امت کی بھلائی کا خیال کرو. حضرت بی بی فاطمہ ہی تو ہیں کہ جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگل میں جا کر کے جب رونے لگے کسی کے کہنے سے آپ سر نہیں اٹھاتے تھے, حضرت فاطمہ آئیں, کہا بابا جان آپ سر اٹھائیں, میرے آقا آپ سر اٹھائیں. حضور پاک امت کے غم میں رو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کی بخشش ہو جائے. حضرت فاطمہ نے کیا کہا جانتے ہیں؟ حضور سے اتنا عرض کیا کہ یا رسول اللہ جب تک آپ کی فاطمہ زندہ ہے کوئی رات سوئے گی نہیں, آپ کی امت کی مغفرت کی دعا کرتی رہے گی. حضور پاک نے سر اٹھا دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کبھی کوئی امت کی بھلائی کی بات کرتا ہے میرے آقا اس پر نوازشیں زیادہ کرتے ہیں. آج بھی اگر تم چاہتے ہو مسلمانوں کہ نبی کونین کو خوش دیکھو اور حضور پاک کا دیدار کرنا چاہتے ہو تو بھلائی امت میں لگ جاؤ, ایک رات وہ بھی آئے گی کہ میرے آقا خود تمہیں اپنے دیدار سے مشرف کر